بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله یقیناً منبع خوف خدا صدیق اکبر ہے حقیقی عاشق خیر الورا صدیق اکبر ہے جو یار غار محبوب خدا صدیق اکبر ہے جو یار غار محبوب خدا صدیق اکبر ہے وہی یار مزار مصطفیٰ صدیق اکبر ہے حقیقی عاشق خیر الورا صدیق اکبر ہے اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم محترم اور محتشم عاشقان رسول جمادی الاخرى دا مہینہ جاری ہو ساری ہے غالباً آج 15 جمادی الاخرى دا دن نے اور آنا جی رات 16 دی ہو سی پچھلے جمعۃ المبارک تے الحمدللہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی ذہانت مبارک دے حوالے نال ساڑھے بیان دا موضوع احادیث کریمہ اور آیت مقدسہ دی روشنی دے وچ سماعت کیتا اج پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی
شان مبارک دے حوالے نال ہی ساڈے بیان دا موضوع ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سانو سن کے بیان کر کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وجہ یہ ہے کہ جمادی الاخرہ دے وچ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے غلامان مصطفیٰ عاشقان مصطفیٰ 22 جمادی الاخرہ نو حضرت سیدنا عاشق اکبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا یوم عرس مناندے نے۔ اس وجہ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے اس مبارک ستارے عاشق دی سیرت نو موضوع بیان دا بنایا گیا۔ اور کیوں نہ بنائیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا مقصود حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی جان حضرت ابوبکر صدیق ہیں، یار حضرت ابوبکر صدیق ہیں، غار میں بھی یار ہیں، مزار میں بھی یار ہیں۔ کل بروز قیامت جدو قبراں دے وچوں اٹھایا جاسی، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اساں اپنے مزار دے وچوں انج ہی اٹھساں ہیں، سب تو پہلے میں اٹھساں، اس تو بعد میرے پیارے صدیق حسن میرے نال۔ تے کیوں نہ انہاں دی تعریف کیتی جاوے، انہاں دی شان بیان کیتی جاوے جنہاں نے تن من دھن جان مال اولاد ہر قربانی اپنے آقا دے پیارے دین اسلام واسطے پیش کیتی۔ تقریباً کم و بیش ایک مفسر دے مطابق میں پڑھیا کہ 32 آیات کریمہ ایسیاں نے جنہاں دے وچ قرآن پاک دے وچ جنہاں دے وچ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان بیان فرمائی گئی۔ انہاں دے وچوں 2 آیات مقدسہ میں تواڈے سامنے پڑھیاں۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اللہ نے فرمایا کہ ان قریب بہت دور جہنم سے رکھا جائے گا اسے اتقا جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے، سارا تو ود کے تقوی والا ہے، پرہیزگار۔ کیوں؟ اللہ نے ارشاد فرمایا آگے الذی یؤتی مالہ یتزکا، فرمایا کہ وہ اپنا مال دیتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اس لیے کہ اسے پاکیزگی نصیب ہو۔ اسلام دے وچ جدو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے آئے، اس وقت اسلام تے بڑا مشکل وقت آ، بڑے مصائب و علامن، مالی طور تے بھی مصائب بڑے ہیں، اور پھر کیونکہ مشرکین کفار مکہ مال و دولت دے حساب نال بھی اس وقت ٹھیک ہیں کہ مسلمانوں تے آئے دن مظالم بھی ڈھائیں دیں، بالخصوص اس وقت دے وچ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے 7 ایسے افراد جنہوں اسلام لیاون دی وجہ تو ہی تکلیف دیتی جا رہی ہے، آپ نے انہوں خریدا اور آزاد کر دیتا۔ خرید کے کوئی اپنا ذاتی نفع نہیں لیا بلکہ خرید کے آزاد کر دیتا، جو تساں آزاد نہیں، اسلام دے مطابق اللہ دے فرمان دے مطابق اللہ دے حبیب دے فرمان دے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ انہوں دے وچوں ایک بہت بڑی شخصیت حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ دی بھی ہے۔ آپ تے بھی طرح طرح دے مظالم ڈھائے گئے، امیہ ابو جہل اللہ معاف فرمائے، سخت گرمی اور عرب دے پتھر، پتھریلی زمین، پتھراں دے اتے لٹا دینا، سینے تے پتھر رکھ دینا اور آکھنا کہ تساں بلال محمد دا انکار کر دے تینوں کچھ نہیں آکھ دے۔ بہرحال جس جگہ دے اتے یہ ظالم لوگ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ظلم دا نشانہ بنا رہے ہیں،
ایک دن اسی جگہ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بھی گزر ہویا. آپ نے امیہ نو آکھیا یار کیوں اتنا ظلم، تنوں خدا تو خوف نہیں ہوندا، کیوں ظلم اتنا کر دیو؟ انہیں آکھیا تساں ہی اینو بگاڑ کے رکھ دیتا ہے، اینو تساں ہی بگاڑا ہے. آپ نے فرمایا اچھا پھر ایویں دی گل ہے تو پھر تسی مینوں دے دیو، میرا ایک غلام ہے وہ تواڈا یعنی کفریات والا نظریہ رکھتا ہے، کافر ہے، مشرک ہے، ایک تو تواڈے مذہب تے یہ میرے مذہب تے مینوں دے دیو. اور جان جون دے حساب نال بھی وہ حضرت بلال تو تکڑا ہے. لیکن یہ بڑے بدبخت نے بندے ہیں، انہیں کہا نہیں کلا غلام نہیں، اسا اتنے بھی کچھ ہے نہیں سن. نیت بد باطن وچ کیا آئی یہ ہوئی آئی کہ حضرت ابو بکر صدیق بڑے ماہر تاجر آدمی ہیں کہ گھاٹا نہیں چلتے تو انہوں نے نہیں لینا چلے جا سن چھوڑ کے. لیکن انہوں نے کی پتا کہ آج تک گھاٹا ہی برداشت کرنا ہو سی. یہ گھاٹا بظاہر جو گھاٹا ہے حقیقت میں سب تو بڑا فائدہ ہے. کیوں کہ میرے آقا دی رضا اس وچے سے، سرکار دی خوشی اس وچے کہ میرے بلال آ جان. بہرحال آپ نے انہوں دی منہ منگی اشرفیاں انہوں نے دتیاں، وہ غلام بھی دے دیتا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے آگے خرید کے قصہ مختصر آزاد فرما دیتا. اللہ اکبر، آزاد تک کر دیتا. ہن جڑے منافقین اور شریر قسم دے لوگ ہوندے نا، انہاں دیاں عادتاں نہیں بدلدیاں. پھر جناب میری ایک عجیب و غریب قسم دا واویلا انہاں کھڑا کر دیتا کہ یار کوئی ذاتی طور تے حضرت بلال نے نا حضرت ابو بکر تے کوئی احسان کیتا اسی جی دی وجہ تو انہوں نے ایڈا وڈا گھاٹا برداشت کیتا ہے. غلام بھی دیتا، قیمت بھی دیتی، اور پھر حضرت بلال نو خرید کے لے گئے. اس وجہ تو آپ نے یہ کام کیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سارے مشرکین دا، ان سارے بد باطنہ دا رد فرمایا. فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى. فرمایا اس کے اوپر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے کہ جس کا بدلہ دیا جائے. اللہ نے فرمایا کوئی احسان کا بدلہ نہیں ہے یہ کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی احسان کیا ہوگا پہلی زندگی میں، نہیں، بلکہ خالصتاً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جڑا کام کیتا ہے نا خالصتاً اللہ دی رضا واسطے کیتا ہے. امام بغوی فرمیندے بہت بڑے محدث اپنی صدی دے، آپ فرمیندے جناب اس آیہ مقدسہ جڑی ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، سب سے بڑا پرہیزگار کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں ہوا ابو بکر، سب سے بڑا پرہیزگار وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اور یہ خوش نصیب و صحابی، آپ دی آل پاک، آپ دے والدین، سمجھ آ رہی، دوترے پرپوترے ماشاءاللہ زندگی دے وچ مسلمان ہو گئے. 18 سال دی عمر دے وچ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے وچ آئے، اور پھر یہ 18 سال تو بعد دن رات شب و روز اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت چ ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. بہرحال اس آیہ مقدسہ تو ایک تو یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ نبیوں تو بعد سابقہ امتاں ہون یا امت محمدیہ، سب تو زیادہ پرہیزگار متقی اور متقین دے سردار وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. قرآن دی اس نصیحتی تو ثابت ہوتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دے زمانے دے وچ نا حضرت ابو جحیفہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دے کافی دوست بھی ہیں اور آپ دی صحبت وچ اکثر رہندے ہیں. تے حضرت ابو جحیفہ صحابی رسول ہیں، کسے دے کولوں انہوں نے سنیا کہ وہ گل بات کر رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق حضرت علی پاک تو افضل ہیں، فضیلت والے. اچھا محسوس نہ ہویا، چلے گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. تے حضرت علی نے چہرہ مبارک ویکھا حضرت ابو جحیفہ دا، تے آکھیا جحیفہ کی گل ہے؟
کی پریشانی؟ آپ نے ہاتھ پکڑا سائڈ تے لے کے چلے گیا تے اپنا مسئلہ بیان کیا، حضور میں اے صحابہ تو گل سنیے کہ حضرت ابو بکر صدیق آپ سے افضل ہے۔ آپ نے فرمایا ابو جحیفہ پھر بتا دوں تمہیں، واقعی صحابہ نے ٹھیک کہا ہے، ابو بکر مجھ سے افضل ہے، اور ابو بکر کے بعد پوری امت میں سے حضرت عمر افضل ترین ہے۔ ایک دوسری روایت، حضرت عمر رضی اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں نے سنیا کہ آپ نے لوگ بڑی فضیلت دے رہے ہیں، شیخین تھے، شیخین صحابہ دے جو آگے نے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر پاک، بڑے ناراض ہوئے آپ تے لوگوں سارا نو جمع کیتا، اپنے خادمین نو بھیجا، جاؤ لوگوں بلا کے لے آؤ، صحابہ نو بلا کے لے آؤ، تابعین جو منن والے نے مسلمان بلا کے لے آؤ، جو آس پاس والے، خطبہ ارشاد فرمایا، ہے زبردست قسم کا خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس حمد و ثنا تو بیان آپ نے بات بیان شروع کر دیتا، فرمایا کہ اگر یہ اصول میں نے پہلے بنایا ہوتا تو آج تک مجھے جس نے فضیلت دی ہے ابو بکر کے اوپر، آج انہیں پکڑ کر 80 کوڑے لگاتا۔ اس نے الزام لگایا ہے، اس نے الزام تراشی کی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھ لو، آج میں یہ بیان کر رہا ہوں، اگر آئندہ کے بعد مجھے پتہ چلا کہ کسی نے مجھے شیخین کے اوپر، حضرت صدیق اکبر کے اوپر، حضرت عمر پاک کے اوپر فضیلت دی ہے، تو میں اسے 80 کوڑے ماروں گا، الزام تراشی کی سزا دوں گا۔ یہ صحابہ تھے، اور اس عقیدے دے ہوتے ساڑھا عقیدہ ہے اہل سنت دا، صحابہ دا عقیدہ ہے کہ انبیاء تو بعد پوری امت دے وچ افضل ترین جڑی شخصیت ہے نا، انہوں صدیق اکبر آکھا جاتا ہے۔ فضیلت دا معنی کیا ہے جناب؟ فضیلت دا معنی کہ رب دی رضا کندے کولوں زیادہ ہے، اور کچھ علماء نے صوفیاء نے تو یہ بھی بیان فرمایا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا قرب کنوں زیادہ حاصل ہے۔ دیکھو نا یار، جب میرے آقا غار میں تھے تو ساتھ کون تھا؟ صدیق تھے نا، وہ میرے آقا کے پیارے صدیق تھے، سمجھ آ رہی؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صدیق کو بڑی برکتیں عطا فرمائیں، بڑی فضیلتیں شرافتیں عطا فرمائیں، اپنی زندگی میں نماز کا امام بنایا، سمجھ آ رہی؟ تو یہ ایک نئی لاجک نکلی ہوئی ہے ہمارے معاشرے میں، کچھ بندے کچھ دو نمبری اور سائڈ تو کرنا لے کی آخدن جی ولایت میں پہلا نمبر ہے حضرت علی پاک کا، تو وہ خلافت میں ہے پہلا نمبر حضرت ابو بکر صدیق۔ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ بس ایسے ہی گمراہ کرنے کی ایک سازش ہے، جو میرے آقا نے تقسیم فرما دی ہے وہی تقسیم ہمیں قبول ہے، ہمارا دل و جان اس پہ قربان ہے۔ وہ کیا ہے؟ پہلا نمبر میرے آقا کے صدیق اکبر کا ہے۔ اگر نئی بات آج سمجھ آئے گی، آنکھیں بند ہوگی، پھر بارگاہ علی ہوگی، پھر 80 کوڑے کھانے پڑیں گے، ابھی سمجھ جائیں تو ٹھیک ہے۔ تو بہرحال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کیا بات ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمایا، سرکار نے فرمایا کہ خوبیاں، اچھی خصلتیں، بھلائیاں یہ 360 ہیں۔ کتنی ہیں؟ 360۔ میرے آقا فرمانے لگے کہ صحابہ جب اللہ کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے نا تو اسے ایک خوبی عطا فرما دیتا ہے، اسے ان 360 میں سے ایک خوبی عطا فرما دیتا ہے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہے جس میں یہ ساری کی ساری 360 خوبیاں ہوں؟ میرے آقا نے فرمایا صدیق تم ایسے ہو، تمہارے اندر یہ 360 خوبیاں موجود ہیں، یہ 300 کی 60 کی 60 تمہارے اندر موجود ہے۔ اللہ اکبر، وہ ہے حضرت صدیق اکبر۔ ایک اور حدیث پاک میرے آقا نے ارشاد فرمایا صحابہ کل بروز قیامت جو روزہ رکھنے والے ہیں جنت میں
ان کو اس دروازے سے بلایا جائے گا جس سے روزہ رکھنے والے جنت میں جائیں گے، جو نماز پڑھنے والے ہوں گے وہ نماز والے دروازے سے ان کو بلایا جائے گا، جنت میں جائیں گے، جو جہاد کرنے والے ہوں گے ان کو جہاد والے دروازے سے بلایا جائے گا، جنت میں جائیں گے، جو زکوٰۃ دینے والے ہوں گے ان کو زکوٰۃ والے دروازے سے بلایا جائے گا، وہ جنت میں جائیں گے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں حضرت صدیق بھی بیٹھے ہوئے حاضر تھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہے جس کو جنت کے سارے دروازوں سے بلایا جائے گا؟ کوئی ایسا بھی ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ ابو بکر وہ تم ہو جسے سارے دروازوں سے بلایا جائے گا، وہ ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور رحم دل کیا بات ہے، کون یار اج کل کا زمانہ ہی ویکھ لو، 50 روپیہ ہی بندہ کسی نے بلا وجہ ایویں دے دے، میرا خیال ہے 60 سال ہی نہیں بولتا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق نے اس زمانے دے وچ 7 غلام خرید کے اپنے مال دے نال، پاکیزہ مال دے نال، اللہ دی رضا واسطے، اپنے حبیب دی رضا خوشنودی واسطے آزاد کر دیتے۔ اور پھر میرے آقا نے کیا انعام عطا فرمایا؟ فرمایا ارحم امتی بی امتی ابو بکر، فرمایا میری امت میں سے، میری امت کے اوپر سب سے زیادہ رحم کرنے والا میرا ابو بکر ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اور جدو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی نافرمانی دا معاملہ آیا، مرتد لوگوں نے انکار کیتا، زکوٰۃ نہیں دیندے، حالانکہ کئی صحابہ اس وقت کے آخر آنا کہ حضور تھوڑا جا نرمی فرماؤ، آپ نے فرمایا یہ زکوٰۃ نہیں دیں گے میں جہاد کروں گا ان کے ساتھ۔ دین کامل ہو چکا ہے، اب اسلام مکمل ہو چکا ہے، اور زکوٰۃ ایک دین کا ستون ہے، اگر یہ انکار کریں گے نہیں دیں گے ابو بکر ان کے ساتھ جہاد کرے گا۔ سمجھ آ رہی؟ یعنی مقصد یہ ہے میرا پیار، میری نرمی، میری شفقت، میری مہربانی، میرا غصہ سب کچھ اللہ اور رسول کے لیے ہے، یعنی میری اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بلندیاں شانیں عطا فرمائی، وہ فرمایا نا حب ابی بکر وشکرہ واجب علی امتی، کنز المال کی حدیث پاک ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرے ابو بکر سے محبت کرنا اور ان کا شکریہ ادا کرنا یہ میری امت کے اوپر واجب ہے۔ کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو یہ نہ چکروں میں جایا کرو، یہ جو رونگ نمبر ہے نا، یہ سارے عجیب و غریب قسم کے، جناب میری وہ پہلا نمبر تو یہ پہلا نمبر تو یہ مچ تو وہ مچ، نہ، اپنے علماء دے قریب ہو، دین سیکھو۔ خدا دے بندو، اگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ناراض، ایک میں سادہ ٹھوس مثال دینا، اسا دنیا دے وچ نا یار، دنیا دے وچ ساڈی کسی نال دوستی ہوئے اچھی، مفاد پرستی والی نہیں، اچھی اسلامی دوستی ہے، چلو کسی بھی معیار دی لے لو، اگر ساڈے دوست نو کوئی فائدہ پہنچاوے یا وہ محبت کرے، اسا غصے ہو ساں یا خوشی ہو سی؟ خوشی ہو سی نا۔ تو جو میرے آقا کے یار کو بھونکے گا کیا میرے آقا خوش ہوں گے؟ نہیں نا یار، نہیں ہوگا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو جو یہ اصول میرے آقا نے بیان فرما دیا، المرء مع من احب الیہ، جو جس سے محبت کرے گا کل بروز قیامت اسی کے ساتھ ہوگا۔ ہم تو محبت نہیں کرتے، ہم تو جان نچھاور کرتے ہیں، ہمیں تو حضرت ابو بکر صدیق سے محبت ہے، آپ کی پاک آل سے محبت ہے، سمجھ آ رہی؟ آپ کی تعلیمات سے محبت ہے، آپ کی مبارک زندگی سے محبت ہے، سمجھ آ رہی؟ انشاءاللہ ہمارا حشر کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ ہوگا، اور ان کا حشر، اور انہوں نے تو لکھا ہے اللہ کے بندو کہ میری محبوب ترین چیزوں میں سے یہ ہے، جو آپ کی محبوب ترین چیزیں آتی ہیں، فرماتے ہیں ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ میرے آقا میرے سامنے ہوں میں زیارت کرتا ہوں، اور ایک یہ بھی چیز ہے آپ کی محبوب ترین چیزوں میں سے، آپ فرماتے ہیں اللہ مجھے مال دیتا رہے، میں اللہ کے رسول کے اوپر خرچ کرتا ہوں۔ اللہ ہمیں تھوڑا بہتا کچھ نہ کچھ اس کے صدیق اکبر میں سے ہے، کچھ نہ کچھ اللہ عطا فرمائے۔ اور بالخصوص میرا خیال ہے اگلے جمعے نو 22 جمادی الاخری ہو سی، زور و شور دے نال
سمجھ آ رہی؟ کوشش کرو اللہ دے بندے ہو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے عاشق دا یوم عرس ہوئے تے عاشق رسول انہوں پتہ ہی نہ ہونا چاہیے، اہتمام ہونا چاہیے۔ گھر میں تلاوت قرآن ہو، نعت خوانی ہو، ثنا خوانی ہو، ٹھیک ہے، لمبے چوڑے کھاتے نہیں تو کھانا ہی ہے نا یار، اپنے بچوں کو اچھا ہی کھلا دو یار، فیضان صدیق اکبر، اپنی فیملی کو ہی اچھا ہی کھلا دو، ختم شریف پڑھ دو، دعا کر دو، اصالِ ثواب کر دو، انشاءاللہ کل بروز قیامت میرے صدیق کا عرس منانے والوں میں سے انشاءاللہ ہم بھی شامل ہوں گے۔ اللہ میرا اور آپ کا آنا قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔